ایسا عذاب جو ساری قوم کو نستنابود کر گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے امت کے لوگ ہم جنس پرستی نہ کریں، لوط علیہ السلام کی قوم کو فالو نہ کریں۔ بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام آسمہ شیخ ہے، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک سے ہیں۔ تو آج جو ہم بات کریں گے وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، پرائڈ منتھ اینڈ LGBTQ۔ ہر سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرائڈ منتھ جون کے مہینے میں ہی منایا جاتا ہے۔ واٹ از پرائڈ منتھ؟ آخر کار یہ پرائڈ منتھ ہے کیا؟ اور پرائڈ منتھ جو ہے LGBTQ کے لوگوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ قرآن پاک میں اس کا کیا ذکر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہومو سیکشوالٹی کو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ اس میں آخر ہمارا کیا نقصان ہے؟ یہ جو بھی تعلقات ہے دو لوگوں کے بیچ میں ہے، تو اس میں ہمارا کیا پرسنلی نقصان ہے؟ تو پھر آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں ہومو سیکشوالٹی کو حرام قرار دیا ہے؟ Pride Month. Let's talk about the Pride Month, that why people celebrate the Pride Month. اور اسلام میں اس کا کیا تعلق ہے اور قرآن پاک سے کیا کنیکشن ہے LGBTQ کے لوگوں کا، ہومو سیکشوالٹی کا قرآن پاک سے کیا تعلق ہے؟ جو پرائڈ منتھ ہے وہ LGBTQ کے لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں ہر جون میں، جسے 1 جون سے لے کے 30 جون تک منایا جاتا ہے۔ وہ لوگ اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو، مطلب ان کا جو ہے پورا ایک کمیونٹی ہے۔ میرے حساب سے LGBTQ کے لوگوں کو ایک جیسی فیلنگز نہیں ہے، سب کسی کو الگ الگ فیلنگز ہوتی ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے سب کا الگ الگ خیال ہوتا ہے۔ اس کے جو کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں، میل ہوتے ہیں، فیمیل ہوتے ہیں، یہ لوگوں کا ایک گروپ رہتا ہے، جو گروپ یہ لوگ بناتے ہیں اور یہ لوگ پرائڈ منتھ جیسا سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے، جو LGBTQ کے کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ لو از لو۔ اگر آپ مرد عورت محبت کر سکتے ہو تو ایک عورت عورت سے محبت کر سکتی ہے، آدمی آدمی سے محبت کر سکتا ہے، جو کہ اسلام میں منع ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب بھیجے تھے وہ عبرت کے لیے آج تک ہم امت کے لیے رکھے ہیں۔ ہمارے عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو نشانیوں کے طور پر رکھے ہیں، لیکن ہمیں عبرت نہیں مل رہی ہے۔ Now they say this thing that love is love. So let me explain you the meaning of LGBTQ. The meaning of L is lesbian. Lesbian it means کہ ایک عورت کو عورت سے محبت کرنا، ایک عورت کسی آدمی سے اٹریکٹ نہیں ہوتی ہے۔ G کا مطلب ہوتا ہے گے۔ گے کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی کو آدمی سے محبت رہتی ہے، اس کو عورت سے وہ اٹریکٹ نہیں ہوتا ہے۔ Bisexual, B for bisexual, it means ایک بندہ بہت لوگوں کے ساتھ ہے، مرد مرد کے ساتھ ہے and عورت کے ساتھ بھی ہے۔ and T ٹرانسجینڈر کا خیال یہ ہے کہ ان کی جو اسپرٹ ہے بہت اچھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ اچھے اسپرٹ والا بنائے ہیں، جس کو ہمارے معاشرے میں ہم چھکے بلاتے ہیں۔ اینڈ کیوں کا مطلب جسے خود کی فیلنگس کے بارے میں ہی نہیں پتہ ہے۔ یہ جو ہے یہ ان کی پوری ایک کمیونٹی ہے جو یہ ایوری جون یہ LGBTQ کو یہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں یہ لوگ کہ لو از لو۔ ہم نے محبت کی ہے تو دیر از نتھنگ رانگ ان دس۔ LGBTQ کے کمیونٹی کے جن لوگ ہیں وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ان لوگ کیوں یہ پرائڈ منتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ وہ لوگ یہ پرائڈ منتھ اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی لوگ ایکسیپٹ کریں، اینڈ وہ اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ لو از لو، اگر میں نے بھی محبت کر لیا تو دیر از نتھنگ رانگ۔ بٹ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کا ذکر کیا ہے، عورت آدمی کے لیے بنی ہے اور آدمی عورت کے لیے۔ اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایک عورت عورت سے محبت کرے، ایک مرد مرد سے محبت کرے۔ تو یہ ساری چیزیں لوط علیہ السلام کی قوم کی فتنے بازی چل رہی ہے ہمارے معاشرے میں، جو کہ بہت غلط ہے۔
اینڈ یو نو ویسٹرن کلچرز میں اس چیز کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایون ان اسکول ہم ہمارے اولادوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں ہمارے بچوں کو, بٹ انہیں بک میں کیا سکھایا جا رہا ہے LGBTQ کے بارے میں, دیٹ لو از لو. نو, دس از ویری رانگ. لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا کیا ذکر آتا ہے قرآن میں؟ LGBTQ کے کمیونٹی کے لوگ اور لوط علیہ السلام کا واقعہ کیسے میچ ہوتا ہے؟ کیا قرآن شریف میں اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے؟ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ لوط علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوم کو گناہوں سے بچانے کے لیے بھیجا تھا. لوط علیہ السلام اور ان کی قوم جو تھی, لوط علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے تھے ان کی قوم کو غلط چیزوں سے روکنے کے لیے. ان کے قوم میں لوگ ہم جنس پرستی بہت کیا کرتے تھے. لوط علیہ السلام کو اللہ نے سادم کے شہر کے لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کے بھیجا تھا. وہ لوگ ہومو سیکشوالٹی, مرد کا مرد اور عورت کا عورت سے تعلق رکھنے میں مبتلا تھے. اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو اس غلط عمل سے روکے. جب انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا اور انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا. قرآن میں سورہ الاعراف اور سورہ ہود میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے تباہ کر دیے گئے. اسی وجہ سے اسلام میں ہومو سیکشوالٹی کو گناہ اور حرام مانا جاتا ہے. لوط علیہ السلام اپنے قوم کو گائیڈ کرنے کی بہت کوشش کی ہے, بہت زیادہ کوشش کی ہے, بٹ ان کی قوم نہیں سمجھی تو اینڈنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا, جو عذاب آج تک ہماری عبرت کے لیے ہے. قرآن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں اس کا پورا ذکر ہے, اور قرآن میں کوئی بھی ایسی چیزوں کا ذکر نہیں ہے. بہت بڑی چیزوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ فار اس, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے بندوں کو گائیڈ کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں دیے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو چیز غلط ہے اسے غلط ہی قرار دینا ہے. ہمیں سمجھانا ہے لوگوں کو کہ واٹ از رانگ دیٹ از رانگ. اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, صرف جوڑوں میں لوگ جنت میں جائیں گے, عورت اور مرد. اگر آج ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے جو ویسٹرن کلچرز میں اسکول میں جاتے ہیں تو ویسٹرن سائڈ میں ہمارے بچوں کو اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے کہ LGBTQ از اوکے, LGBTQ از ویری نارمل. ہم اگر ایڈز وغیرہ دیکھیں گے, سپوز وی آر واچنگ یوٹیوب اور وی آر واچنگ ٹی وی, تو اس میں بھی یہ ساری چیزوں کو ایک دم نارملائز کیا جا رہا ہے. دھیرے دھیرے یہ ساری چیزوں کو اتنا نارملائز کیا جا رہا ہے کہ ہم ہمارے نبی کی بولی ہوئی باتوں کو بھول رہے ہیں. ہم دیکھیے, ہم ایک ایسی امت کے لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ہمارے مرتے دم تک ہم کو یہ چیز بولا ہے کہ تم آخری دم تک بھی مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تم کو معاف کر دوں گا. لیکن یہ والا جو عمل ہے یہ بہت غلط عمل ہے. اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس چیز میں جا رہا ہے تو میری اس سے یہ چیز کی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چیزوں سے رکے. اللہ تعالیٰ نے صرف عورت اور مرد کو ہی بنایا ہے. دیکھیے, ایسی کوئی فیلنگز, کوئی ہارمونس, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ ہمارے سر پہ نا شیطان ایک فطور ڈال دیتا ہے جو کہ کافی زیادہ غلط ہے, اور ہمیں اس چیز سے بچنا ہے. ہمیں اپنے اولادوں کو سمجھانا ہے. دیکھیے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے کہ تمہاری اولاد کو ان ساری چیزوں سے روکو جو چیز غلط ہے. اپنے اولادوں کو, اپنے گھر والوں کو اس چیز کا علم دو, اس چیز کے بارے میں بتاؤ that these things are very wrong. In schools they are teaching کہ LGBTQ is okay, it's okay to be a lesbian, it's okay to be a gay, it's okay to be a transgender. No, this is very wrong and اسلام اس کا کچھ بھی ذکر نہیں آتا ہے. اسلام میں اسے غلط بتایا گیا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے آج تک نشانی رکھے ہے. جو لوط علیہ السلام کی بیوی ہے, ان کا اسٹیچو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آج تک ہے, اور ان کے قوم کے لوگوں کی اگر آپ دیکھیں گے کس طرح سے پتھر وغیرہ آج تک بنا ہوا ہے. تو یہ سب کیا ہے, ہمارے عبرت کے لیے ہے. اینڈ واٹ وی آر ڈوئنگ, ہم سوچ رہے کہ ٹھیک ہے ہم بہت آگے اچھے جنریشن میں آ گئے ہیں تو ماضی کی چیزوں کو بھلا دیا جائے. دیٹ از ناٹ ماضی, دیٹ از ناٹ پاسٹ. وہ ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. تو دیکھیے, چاہے کوئی کیسا بھی ہو, وہ خود کو
लेस्बियन बोले, गे बोले, बाइसेक्सुअल बोले, ट्रांसजेंडर बोले, हमें क्या करना है, वी हैव टू रिस्पेक्ट देम एंड वी हैव टू टेल देम कि नो दिस थिंग्स इज रॉन्ग। देखिए क्या होता है ना, शैतान हमको इतना हमारा दिमाग घुमा देता है ना शैतान, कि हमें कुछ समझ नहीं आता है कि व्हाट वी आर डूइंग, है ना। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू शो देम, वी हैव टू टेल देम कि नो दिस एंड दिस थिंग इज रॉन्ग। पीपल बहुत नॉर्मलाइज कर रहे हैं ये सारी चीज़ों को, जो कि काफ़ी गलत है, बहुत गलत है। हमें इन सारी चीज़ों से बचना है। अगर हमें इस बारे में इल्म नहीं है तो हमें इल्म जानना है, इल्म लेना है और लोगों को भी बांटना है, ताकि लोग ये सारे गलत चीज़ों में ना पड़े, क्योंकि ये सारी चीज़ों की माफ़ी नहीं है। एंड होमोसेक्सुअलिटी को अल्लाह ताला ने तो खुद हराम दिया है, जबकि इससे किसी का क्या नुकसान है? क्या मुझे कोई नुकसान होगा अगर कोई ऐसा करेगा? कि आपको होगा? नो। बट जो गलत है वो गलत है। इस्लाम को फॉलो करें, ना कि लोगों को, ना कि वेस्टर्न कल्चर को। वेस्टर्न कल्चर में वैसे भी कुछ भी नहीं रखा है, सब शैतानी चीज़ें रखी है। तो शैतानी चीज़ों से बचे, दूर होए। तो देखिए अपने औलाद को हर साल के जून में लूत अलैहिस्सलाम की स्टोरी बताइए, ना कि LGBTQ इज नॉर्मल ये बताइए, दैट हैप्पी प्राइड मंथ, ये सब कुछ नहीं होता है। उन्हें आप सिखाइए कि हमारे कुरान पाक में हमारे नबियों ने क्या क्या किए, क्या क्या नहीं किए। ये सारी चीज़ नॉर्मलाइज मत करें। इस्लाम में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे हराम करार दिया है। अपनी औलाद को लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाए, वाक़या बताए, ताकि उन्हें इबरत हासिल हो, उन्हें पता चले कि क्या है क्या नहीं है। We see the hadith differences, तो हदीस में भी होमोसेक्सुअलिटी को सख्ती से मना किया गया है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को कत्ल के साथ कंपेयर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।